ناظرین، آج سے صرف 2-3 سال پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ سفارتی سطح پر پاکستان تنہا ہے. کئی ہمارے دوست ملک، ان سے ہمارے جو تعلقات تھے وہ سرد مہری کا شکار تھے. الحمدللہ آج سعودی عربیہ، امارات، ایران، بلکہ افغانستان، امریکہ، ترکی، کئی ملکوں کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات جو ہیں وہ بہت گرم جوشی کا اس میں ایک عنصر ملتا ہے. اور سفارتی سطح پر بہت اہمیت ہے اس بات کی کہ طالبان اور امریکہ کے جو مذاکرات ہیں وہ پاکستان میں منعقد ہوں گے. تو یہ سفارتی سطح پر جو پاکستان کو اہمیت ملی ہے، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا نے ہماری جغرافیائی اہمیت کو سمجھا ہے، یا یہ صرف باہمی مفادات کی وجہ سے ہمیں یہ اہمیت ملی ہے؟ پچھلی حکومت میں پاکستان کا گروتھ ریٹ 6% تھا، اور ہماری ریٹنگ بھی دنیا میں جو بڑی بڑی ریٹنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے ہمیں اچھا ریٹ کیا ہوا تھا. لیکن خسارہ اور جو بیرونی قرضہ جات تھے، اور خاص طور پر ہماری گرتی ہوئی برآمدات تھیں، اس کی اپنی ایک حقیقت تھی. تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کی اچھی پالیسیوں کی وجہ سے آج دنیا کی جو بیرونی سرمایہ کاری ہے اس میں بہت اضافہ ہوا ہے. پرنس محمد بن سلمان کل آ رہے ہیں، $10 بلین کی سرمایہ کاری ہوگی. UAE نے ہب میں ریفائنری کی بات کی ہے. ہمارے جو منسٹر ہیں پلاننگ کمیشن کے، انہوں نے کل بلکہ آج اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ سی پیک کے منصوبوں کو تیزی سے چلایا جائے گا. کیا یہ جو بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان اپنے معاشی مسائل پر قابو پا سکے گا؟ عام آدمی کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ PTI کی بات کریں تو عمومی طور پر یہ جو ایک احساس ہوتا ہے کہ وفاقی سطح پر PTI نہ صرف منظم نظر آتی ہے، بلکہ روز کسی نہ کسی بڑی پالیسی کا وہاں سے ایک اشارہ ملتا ہے. چند دنوں پہلے ہیلتھ کارڈ جو تھا وہ ایشو ہوا. آج میں پڑھ رہا تھا کہ وفاقی سطح پر ہولڈنگ کمپنی، جو تمام ایسی پاکستان کی پبلک سیکٹر کمپنی ہیں جو کہ خسارے میں ہے، وہ ان تمام کمپنیوں کا انتظام جو ہے اور ان کو پیسہ لینے دینے کی بات ان کو ذمہ لگایا گیا ہے. لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ مقامی سطح پر، صوبائی سطح پر اور ضلعی سطح پر PTI اتنی متحرک نظر نہیں آتی. اور خاص طور پر جو کل جناب شہباز شریف صاحب کو کورٹ نے ضمانت دی ہے، لوگ کہتے ہیں شاید تحریک انصاف اب اپنے احتساب کے ایجنڈے پر عمل درآمد نہیں کر سکے گی. PTI کیا تدابیر اختیار کرے کہ وہ مقامی سطح پر ایک جو ہے مقبول پارٹی بن کر ابھرے؟ یہ ہیں ہمارے پروگرام زیر بحث کے موضوعات. میں ہوں خالد اور میرے ساتھ شامل ہیں پروفیسر اکرام الحق صاحب اور جناب پروفیسر حسن عسکری صاحب، دونوں بڑے پہچانے ہوئے پاکستان کے نقاد لکھاری ہیں. پروفیسر صاحب، آپ سے میں بات شروع کروں گا کہ اب بالکل نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان جس کو کہا جاتا تھا کہ سفارتی سطح پر ہم تنہا کھڑے ہیں، کل ہی ہم نے 42 ملکوں کے ساتھ نیول ایکسرسائز شروع کی. پرائم منسٹر خود گئے سعودی عربیہ، امارات، ترکی، قطر. ان ملکوں کے اب وفود ہمارے یہاں آ رہے ہیں. کل جناب پرنس محمد بن سلمان آئیں گے. اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ طالبان کا جو اب امن کے مذاکرات ہیں اس کا ایک سیشن پاکستان میں ہوگا. یقیناً اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی وقت سفارتی سطح پر بڑھ رہی ہے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ دنیا نے پہچانا ہے کہ ہم ایک ایسی جگہ پر ہماری لوکیشن ہے جو یہاں پر ہماری تعاون کے بغیر کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا، یا سی پیک کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کارنامہ ہوا ہے، ہمیں بھی اس میں شمولیت حاصل کرنی چاہیے، یا ہم نے دہشت گردی پہ قابو پایا اور سول اور ملٹری ہماری طاقتیں جو ہیں مل کر ملک کو آگے لے جانے کا تہیہ انہوں نے کیا ہوا ہے. کس وجہ سے ہمیں یہ دنیا میں کہہ لیں فوقیت کہہ لیں یا تھوڑی سی اہمیت ملی ہے؟
دیکھیے اس میں جو فیکٹرز آپ نے فرمائے ہیں وہ تمام کے تمام فیکٹر اس کے اندر کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور سب سے جو اہم فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ اندرونی طور پر ملک میں جو دہشت گردی کو کنٹرول کیا گیا ہے اور اس کا جو واقعات کی وجہ سے جو کریڈیبلٹی پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پہ تھی منفی، کہ پاکستان نہ جانا بڑا پتہ نہیں کیا ہوگا، جس طرح ایک کتاب کا ٹائٹل ہے ڈونٹ ٹیل مائی مدر دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو پاکستان، تو یہ بھی ایک زمانہ تھا۔ وہ یہاں پہ آ کے پھر اپنی ماں کو لکھنے کہ بڑا اچھا ملک تھا، انہوں نے یہی کیا، اچھی انہوں نے ذکر کیا اس بات کا، لیکن اس سے ایک باہر دیکھیے پالیٹکس میں حقیقت کے علاوہ پرسیپشنز کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ دنیا پاکستان کو کس طرح دیکھتی ہے، اس سے شیپ ہوتی ہے دوسرے ملکوں کی پالیسی۔ تو ایک تو یہ ہوا ہے کہ ٹیررزم کنٹرول ہوا ہے، اس سے پاکستان کا امیج امپروو ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میرا خیال ہے فارن پالیسی کو پچھلے 5-6 مہینے میں بہتر طریقے سے ایکٹیو طریقے سے مینیج کیا ہے، جس میں عمران خان صاحب کا اپنا کنٹریبیوشن بھی ہے، فارن منسٹر کا کنٹریبیوشن بھی ہے، کیونکہ عمران خان کافی توجہ لیتے ہیں کیونکہ ایک کرکٹ کے ہیرو رہے ہیں، تو ایک ایسے شخص کا جو سپورٹس سے پالیٹکس میں آتا ہے اور اتنے عرصے کے بعد، اتنی لمبی سٹرگل کے بعد، 2-4 سال نہیں ہے، اتنی طویل سٹرگل کے بعد اوپر آتا ہے، تو اس کی طرف توجہ ہے۔ تیسرا پھر یہ ہے کہ سی پیک کی آپ نے بات کی، چائنا کا ایک عالمی پروجیکٹ ہے روڈ انیشیٹو جو ہے، اس کا ایک بڑا حصہ ہے، اور پاکستان کی جغرافیائی حیثیت ایسی ہے کہ آپ 4 خطوں کو ملاتے ہیں، وہ اس کو ریکگنیشن ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ افغانستان کے مسئلے کو اب تمام حل کرنا چاہتے ہیں، بڑی طاقتیں، اور پاکستان کا اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو حل کرنے میں پاکستان کے تعاون کی اشد ضرورت ہے، تو امیج بہتر ہوا۔ ٹھیک، پروفیسر اکرام صاحب میں آپ کی طرف لوٹتا ہوں۔ 2 چیزیں ہیں، یہ جو ہم نے تعلقات بہتر کیے، کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں بتایا نہیں کہ جناب ان تعلقات کے پیچھے کیا پاکستان نے کمپرومائز کیا ہے، کیا قیمت ہم نے ادا کی ہے، اور دوسری بات یہ ہے ایک اور بھی نقطہ نظر ہے کہ جناب ہم بہت چین کے نزدیک ہو رہے تھے، تو امریکہ نے دیکھا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو اس نے اپنے دوست ملکوں کو کہا کہ بھئی اس پہ ہاتھ رکھو تاکہ یہ بالکل ہی چائنا کی طرف نہ چلا جائے، اور ہمارے ساتھ تعلقات ہمارے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں برقرار رہیں۔ کیا کہیں گے ان دونوں مسئلوں پر؟ نہیں، دیکھیے اس کو میں 2 اینگل سے دیکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ٹھیک ہے کہ اس علاقے کے اندر گریٹ گیم کے بعد نیو گریٹ گیم اور وہ سارے عوامل جس کا ذکر ابھی پروفیسر محترم بھی کر رہے تھے، وہ اس علاقے کی ایک اہمیت تو اپنی جگہ ہے، مگر اب سب سے جو اچھا فیکٹر میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ صرف یہ نہیں کہ ہم چائنا کے قریب تھے اور یہ جو روڈ بیلٹ کا یہ انیشیٹو ہوا، اس کے ساتھ آپ دیکھیے رشیا کی یہاں پہ جو دلچسپی ہے، ٹرکی کی جو دلچسپی ہے، سعودی عربیہ کی جو دلچسپی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے امارات کی جو دلچسپی ہے، اس کے بعد ہمارا جو سب سے بڑا انیشیٹو یہ ہوا کہ ریجنلی ہم نے انڈیا کو آئسولیٹ کر دیا، حالانکہ وہ ایران نے آج کہا ہے کہ وہ سی پیک میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اب یہ بہت عرصے سے ہمیں انڈیا نے آئسولیٹ کرنے کی پوری کوشش کی ہوئی تھی، اور ایک آن سلاٹ تھی ان کی طرف سے، اور ہم نے کرتارپور سے لے کر طالبان کی فیسیلیٹیشن تک، اور یہ ہمارے ہاں ان کا آ جانا، جو آپ نے دیکھا منی کی جو اب فلو شروع ہوا، جو تعلقات شروع ہوئے، جو علاقائی طور پر تعاون شروع ہوئے ہیں، یہ ایک طرفہ نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ بائی لیٹرل سے زیادہ ملٹی لیٹرل بھی بنتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے میں کہوں گا، اور اس میں آف کورس کہ یہ اس نئی تبدیلی کے ساتھ جیسے یہ ایک اچھے لیڈر کی قیادت بھی ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک امیج، جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ پرسیپشن بہت میٹر کرتی ہے، تو یہ دیکھیں تو بہت ایک خوش آئند ہمیں چیز نظر آ رہی ہے۔ میں بہت کئی دوستوں سے میں نے سنا ہوا ہے کہ پہلے جب باہر دورے ہوتے تھے یا جو وزیر خارجہ کے ساتھ دوسرے ملکوں سے تعلقات قائم کرنا، اس میں بہت کمزوری تھی، اتنی سنجیدگی سے سفارتی تعلقات کو نہیں لیا جاتا تھا۔ حسن نقی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ دنیا میں ہر چیز جو ہے کنفرنٹریشنل تو ہے، امریکہ نہیں چاہتا چین آگے بڑھے، اس طرح ہمارے بھی خطے میں کشیدگی ہے، خاص طور پہ ہندوستان اور پاکستان مخالف قوتیں جو ہیں وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے تعلقات دنیا سے، سعودی عربیہ سے، چائنا سے بہتر ہوں۔ آپ نے دیکھا ایران میں کل ہی سیستان میں ایک خودکش حملہ ہوا ہے، کل پلوامہ میں بہت دنوں بعد اتنا، ویسے تو کشمیری مجاہدین حریت پسند وہاں پر مزاحمت کر رہے ہیں،
لیکن اتنی وائلنٹ مزاحمت نہیں ہوئی جتنی کل ہوئی ہے. 40 آدمی اس میں انڈین ریزرو پولیس کے اس میں مارے گئے ہیں. پاکستان نے ایک لحاظ سے تشویش کا بھی اظہار کیا ہے. تو کئی دنیا کے لوگ, کئی ممالک جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں, وہ نہیں چاہیں گی کہ پاکستان کو اہمیت ملے. وہ اس میں رکاوٹیں ڈالیں گی. کس قسم کی رکاوٹیں ڈالیں گی اور ہمیں اس کو جو ہے وہ روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, آپ کو بین الاقوامی سیاست میں یہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کی مخالفت نہیں ہوگی, کیونکہ اگر آپ کی صورتحال بین الاقوامی سطح پر اور ڈومیسٹکلی اکنامکس میں اور پالیٹکس میں بہتر ہوگی تو کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے. یہ نیچرل پروسیس ہے. تو اس کا طریقہ کار آپ کو یہ ہے کہ ایک تو آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ اپنا کیس کس مؤثر طریقے سے پیش کریں. اور دیکھیں, پاکستان کی ڈپلومیسی میں جو ماضی میں پرابلم رہی ہے وہ یہ تھی کہ جب ہمارے سفارتکار یا ایون وزیر خارجہ جو بھی ہوا کرتے تھے اس وقت, جو بھی رول پلے کرتے تھے, وہ جا کے باہر جا کے اپنا ایک کہانی سناتے تھے. وہ کہانی تھی جو پاکستان کے اندر تو چلتی تھی, باہر نہیں چلتی. باہر ایڈریس کرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز سمجھنا ضروری ہے کہ آپ یہ پہلے معلوم کریں کہ دوسرے ملک کو پاکستان کے بارے میں کنسرنز کیا ہیں, کیا ان کی شکایتیں ہیں, کیا ان کے کنسرنز ہیں, کیا ان کی ضروریات ہیں جن کو پاکستان پورا کر سکتا ہے. جب آپ یہ 3 چیزیں جان گئے ہیں, اس کے بعد اگر آپ ان کو ایڈریس کریں گے تو آپ کی بات سنی جائے گی. ہم ذرا ہندوستان کی بات کرتے ہیں. جو کل حملہ ہوا وہاں پر پلوامہ میں, اور بغیر سوچے ہوئے ہندوستان نے پاکستان کا نام لے لیا, موسٹ فیورڈ نیشن, ہم سے وہ ایک سٹیٹس واپس لے لیا, اپنے سفیر کو بلا لیا. میں نے ہندوستانی اخبار آج پڑھے ہیں, ان سب میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو عدیل ڈار لڑکا تھا یہ مقامی لڑکا تھا. 6 مہینوں سے انٹیلیجنس والے اس کو تلاش کر رہے تھے, اور اس کے باپ نے کہا کہ آپ اس طرح ہم پہ ظلم کریں گے تو اور یہ بچے کیا کریں گے. بلکہ فاروق عبداللہ نے کہا کہ بھائی یہ پاکستان کو مت بلیم کرو, دیکھو تمہاری پالیسی کیسی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع پر ہندوستان اس مسئلے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان پہ دباؤ ڈالے گا, ایک اور سرجیکل سٹرائک کی بات ہوگی, یا انڈیا نے کہا ہے کہ دوبارہ پاکستان کو وہ ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرے گا؟ دیکھیں, الیکشن ایئر میں یہ تو متوقع کچھ لوگ کر رہے تھے کہ شاید وہ اس طرح کی چیزیں کر کے یا کروا کے, اب میں کہہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ اس پہ ابھی تحقیق اور تفتیش ہونا باقی ہے, اور وہ ہمیں اس بلیم گیم میں ڈالنے کی کوشش کریں گے, اور وہ بڑے عرصے سے کرتے بھی ہیں. مگر اب وہ کوئی ایسا ثبوت تو پیش آج تک نہیں کر سکے ہیں کہ اتنی بارڈ وار وہاں لگانے کے باوجود, اتنے لاکھوں فوجی وہاں رکھنے کے باوجود, جو آپ دیکھیں تو میرے خیال میں پر کیپیٹا ایریا کے لحاظ سے بھی اور اس کے بھی کتنی, اور اٹراسٹیز کی انتہا دیکھیں, جس طرح سے وہ ایک انڈیجنس موومنٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں, وہ پوری دنیا کے لیے ایک باعث حیرت مسئلہ ہے. گو کہ ابھی تک ہم وہ دباؤ ان پہ نہیں ڈال سکے کہ وہ کم از کم وہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو تو روکیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ انڈیا اور آئسولیٹ ہوگا, کیونکہ انہوں نے جس عجلت میں اور جلد بازی میں بغیر کسی تفتیش کے, بغیر کسی ثبوت پہ پھر ایک دفعہ پاکستان کے اوپر الزام لگایا ہے. خود ان کے اندر سے, جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ دیکھیے کہ ان کے اپنے ویٹرن لیڈرز نے بھی یہ کہا ہے کہ اس طرح کی جو بات ہے, جو خاص طور پہ کہا کہ انہیں ایسی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اور اب یہ بات مقامی جو ہے لوگ شامل اس میں ہو چکے ہیں, اور اب اس کی ہر طرف آپ فنگر پوائنٹنگ پاکستان کی طرف کریں گے تو یہ آپ ہی کو بوم رینگ کرے گا, اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. ابھی تک وہاں پر سنا ہے, وہاں پہ ان کی تفتیش کار پہنچے نہیں ابھی تک, وہ کل پہنچیں گے, اور انہوں نے پہلے یہ بلیم گیم جو ہے وہ شروع کر دی ہے. بس اب میں دوبارہ آپ سے پوچھوں گا کہ یہ پاکستان کو جو اس کو سفارتی سطح پہ مقام ملا ہے, اس کے پیچھے بڑی محنت ہے. میں سمجھتا ہوں آپ نے بھی ذکر کیا, بڑی قربانی ہے فوج کی, پولیس کی, ایک عام آدمی کی بھی, معاشرے کی بڑی قربانی ہے, سیاسی لیڈروں کی بھی قربانی ہے. تو ہم کیا ہمیں کرنا پڑے گا کہ تاکہ یہ جو ہمیں ایک فوقیت کہہ لیں یا ہمیں جو اہمیت ملی ہے اس کو کھوئیں نہیں, اور دنیا دیکھتی رہے کہ ہم ایک ذمہ دار باوقار ملک ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے. دیکھیں, اس میں جو سب سے بڑی آج کی فورن پالیسی میں جو سٹرینتھ ہے وہ ڈومیسٹک صورتحال سے ہوتی ہے. اس میں ڈومیسٹک اکانومی آپ کی کچھ بہتر ہوتی ہے کہ نہیں ہے. اب پاکستان کو ایک چانس تو ملا ہے کہ اکانومی کو بہتر کرے, کیونکہ باہر سے آپ کو سپورٹ مل گئی ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ کا جو دنیا کے ساتھ رشتہ ہے وہ پازیٹیو, مثبت ہونا چاہیے. یعنی وہ لوگ دوسری دنیا یہ سمجھے کہ یہاں اگر انویسٹمنٹ کی جائے گی تو یہ انویسٹمنٹ فائدہ مند ان کے لیے بھی ہے, ہمارے لیے تو ہوگی. کیونکہ دیکھیں, پاکستان کی پاپولیشن جو ہے 220 ملین کے قریب ہے,
اور یہ بہت بڑی پاپولیشن جس میں ینگ جو لوگ ہیں جو 35 سے کمزور طبقے کے ساتھ تعلقات، عورتوں کے حقوق کے بارے میں اس زمن میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں اسی کے ساتھ آتی ہیں. ایک تو یہ آ گیا اکانومی، دوسرا جو ہمارے ہاں ایشوز ہیں مثلا ویمن رائٹس کے ایشوز ہیں، جو ہمارے ہاں لوئسٹ طبقہ ہے جو پاورٹی لائن سے نیچے گرا ہوا طبقہ ہے، اس کے لیے آپ کیا پازیٹیو اقدامات کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ آپ کے امیج کو بہتر کرتی ہیں کہ یہ حکومت جو ہے عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے. یہ بہت ضروری ہے. بات کر رہے تھے ناظرین ہم جو پاکستان کو اس کی سطح پر اس کو اہمیت ہے، اس کے بعد بات کریں گے کہ اس کی وجہ سے پاکستان میں جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے اس کا پاکستان کی معیشت پر کیا اثر پڑے گا. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک پر چلتے ہیں. ناظرین بات کرتے ہیں بیرونی سرمایہ کاری کی، اور ابھی تک سعودی عربیہ نے جو $6 بلین دیے تھے، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں جہاں کہیں بھی آنے تھے وہ آ چکے ہیں. اور سعودی عربیہ اب $10 بلین سے ریفائنری، مکانات میں، مائننگ کے شعبے میں اور صحت کے شعبے میں ان کی جو ہے وہ سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے. اور اسی قسم کی سرمایہ کاری UAE بات کر رہا ہے، سی پیک میں تیزی آ رہی ہے. لیکن کیا یہ جو سرمایہ کاری ہوگی پروفیسر اکرام صاحب، اس سے صرف ہمارا خسارہ اور قرضہ دور ہوگا یا پاکستان کی معیشت جو ہے اس کا حجم بڑھے گا، کوئی لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا؟ یقینی طور پر دیکھیے، یہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں ان معاہدوں کی یا پروجیکٹس کی جس سے آپ کے مختلف جو آسپیکٹس ہیں اکانومی کے ان کو دیر پا قسم کی اس میں استحکام بھی اور گروتھ آتی ہے. ابھی تک ہمارا مسئلہ یہ رہا کہ نہ ہم نے ٹریڈ کو اور نہ ہی ہم نے جو فورن تھی، کیونکہ ہمیں آسانی سے باہر سے پیسہ ملتا رہا اور ہم ایک طرح سے ایڈ ایڈکٹڈ حکومتیں بن کے رہیں. اس سے نہ ہم نے اپنے انفراسٹرکچر کی طرف توجہ دی. یعنی اس صدی میں بھی آ کر اب ہم سڑکیں، اب ہم ریل اس کو امپروو کرنے کی بات کر رہے ہیں، کمیونیکیشن کو اب امپروو کرنے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے اس کو 50s میں کیا اور اس کے ثمرات حاصل کیے جو ملک آگے گئے. تو یہ تو اچھا ہوا کہ ہم اس کی طرف جا. اور یہ جو یہاں امپریشن ہے کہ شاید یہ اس طرح کی سرمایہ کاری ہے کہ وہ یہاں آئیں گے اور ہمارے مقامی لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بالکل بے سر و پا کی باتیں. اسی طرح کا آپ نے پروپیگنڈا سی پیک کے بارے میں بھی سنا تھا کہ جی ہم اور انڈیٹڈ ہو جائیں گے. تو یہ ایک خاص قسم کی لابیز بھی جو ہیں جو اب دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کی، ہمارے اندر بھی ہیں، باہر تو ہیں ہی ہیں، کہ بھئی جب یہ ملک کے اندر ایک دم سے دوبارہ سے جو پاکستان بالکل آئسولیٹ ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ وار آن ٹیرر کے زمانے میں جس طرح کا پروپیگنڈا ہمارے اگینسٹ رہا، یہاں تو کوئی آنے کو تیار نہیں تھا. اب جب ہم ٹورزم کو کھولنے کی بات کر رہے ہیں تو کتنا بڑا انفراسٹرکچر، کتنے موٹل ہوٹل، کتنی ہمیں گاڑیاں، کتنی ہمیں وہ چاہیے ہوں گی. جب ریفائنری بنے گی، ڈاؤن سٹریم جو اس کی سپلائی آئل کی آئے گی، وہیں تو نہیں وہ گوادر میں بیٹھا نہیں، وہاں سے پھر وہ آئل ریفائن کر کے سعودی عربیہ پھر چائنا وہیں سے اپنا پاکستان. تو دیکھیں یہ صرف ڈسکنیکٹ تو نہیں ہوتا کہ وہیں پہ وہ کوئی انہوں نے شغل کے لیے تو نہیں وہاں پہ مال تو نہیں بنا رہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو انڈسٹری کی وہ پھر کہیں کنزیوم ہوگی، اس سے آگے چیزیں جنریٹ ہوں گی، اس سے آگے ہم گڈز اینڈ سروسز اور پیدا کریں گے. تو اب دیکھیے یہ پاکستان کے اندر بہت چھوٹے عرصے میں 5-6 مہینے کے اندر امارات کا یہاں پہ اپنا انٹرسٹ شو کرنا، چائنا تو کر ہی رہا تھا، مگر اب چائنا خاص طور پہ جن اکنامک فری زون کے اندر ہیوی انڈسٹری لگا کر ایکسپورٹیبل گڈز پیدا کرنے کی بات کر رہا ہے. تو ابھی مجھے جو صرف ایک کمی نظر آتی ہے کہ ہمارے جو یہاں بیوروکریٹک ڈھانچہ تھا وہ ابھی بھی اس کی ابزاربیشن کرنے کا، اس کو کیا ہم میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم اس انویسٹمنٹ کو زمین پر لگانے کے قابل ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ اس کے بارے میں کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے اب بہت اچھا موقع ہے کہ ہم بھی اپنے ڈیلیوری سسٹمز کو امپروو کریں. جو بوسیدہ ہمارے نظام ہو چکے ہیں اس کو بڑی جلدی بدلے جا سکتے ہیں. صرف اس مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہے جو وہاں قابض ہے اور سمجھتا ہے کہ ہر بات میں ریزسٹنس کریٹ کرنا. اور میں آپ کو عرض کروں کہ وزیر اعظم محترم اس بارے میں بہت سنجیدہ ہے. وہ ہر پروجیکٹ کی اور لانگ ٹرم جو اس کے اندر چیزوں کو درست کرنے کی اور شارٹ ٹرم کی بات ہے اس پہ ان کی بہت کھلی نظر ہے اور وہ اس کے رزلٹ بھی آپ کو جلد نظر آئیں گے. مجھے بتایا گیا کہ جو اسپیشل اکنامک زون ہے KPK میں رشکئی، اس کے اوپر تو شاید چند ہفتوں میں کام شروع بالکل ایسا ہی ہے. پروفیسر صاحب، حسن رشید صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جو سرمایہ کاری ہوگی
اور عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ سرمایہ کار پیسہ بنانے آتا ہے، وہ نقصان اٹھانے تو نہیں آتا. چین ہو یا باقی سرمایہ کار ہوں وہ چاہیں گے کہ ان کو سہولتیں ملیں. اور سی پیک میں ہم نے دیکھا کہ چین نے کہا ہے کہ جناب مجھے ٹیکس سے ایگزمپشن ہو، لوکل ٹیکس ایگزمپشن ہو، کئی دعوتوں یہ بھی کہتے ہیں زمینیں سستی ملے. ہمارا سرمایہ کار یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کو یہ سہولتیں دیں گے تو پھر میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا پروفیسر اکرام صاحب نے کہ یہ پھر ایک پاکستان میں آپ کہہ لیں ایک یہ مہم یا کہہ لیں کہ وسپرنگ شروع ہو جاتی ہے کہ جناب ہم تو کسی کے کالونی بننے والے ہیں. تو کیا یہ کنسیشن دینے کے بعد یہ لوگ تو خوش ہوں گے، ہماری انڈسٹری پنپ سکے گی؟ دیکھیے ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہے یہ، خاص کر ہماری انڈسٹری کے اندر بھی، کہ وہ اس کو امپروو تو نہیں کریں گے اپ ڈیٹنگ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اور سسٹمز کے لحاظ سے، لیکن یہ ہے کہ وہ اسی کو اپنے آپ مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. جو پروٹیکشنزم جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ پیسہ خرچ نہ کرنا پڑے. جو کچھ ہماری پرانی آؤٹ ڈیٹڈ فیکٹریاں ہیں اسی سے ہم گزارا کر سکیں. اگر آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کرنا ہے تو آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ جانا پڑے گا. اور اگر آپ کے ہاں یہ چیزیں آتی ہیں اور انڈسٹری یہاں لگتی ہے، آپ کمپٹیشن کو پروموٹ کرتے ہیں. دیکھیں جو انڈسٹری کمپٹیشن میں نہیں آئے گی وہ آؤٹ ہو جائے گی. تو یعنی وہ تو گلوبلائزیشن کا ایک بنیادی اصول ہے. جب کبھی مقابلہ کریں گے تو جیسے کہتے ہیں کہ there'll be some losers and some winners. یہ کیا بات ٹھیک ہے؟ بالکل یہ تو ہے. دیکھیں جس طرح ایگریکلچر کے اندر جو ایگریکلچرسٹ جو ہے وہ ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہا ہے وہ کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ زیادہ تیزی سے آگے جا رہا ہے. بالکل اسی طرح جو اپنی ٹیکنالوجی کو انڈسٹری استعمال کرے گا، اپ ڈیٹ کرے گا، وہ جا سکے گا. لیکن اگر آپ آج 1960 کی ٹیکنالوجی یا 1970 کی ٹیکنالوجی پہ ہی بیٹھے رہیں گے تو پھر تو آپ کی کامیابی کے کوئی امکانات نہیں ہیں اور آپ اپنے ساتھ پورے ملک کو بٹھانا چاہتے ہیں. درست ہے، بالکل. یعنی آپ کو اس دوڑ میں آپ کو شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. پروفیسر صاحب اب بات ہو رہی تھی بیرونی سرمایہ کاری کی، لیکن جو بنیادی حقیقت تھی کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس ابھی بھی جانا پڑے گا. جب یہ دبئی میں گئے ہیں پرائم منسٹر بھی اور اسد عمر صاحب بھی، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری بات چیت اچھی ہوئی ہے اور ہم دونوں نے اپنی پوزیشن میں ایک لچک دکھائی ہے. گو کہ میں نہیں سمجھتا ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جو ہے ان کو کوئی آپ کے ساتھ اتنی زیادہ ہمدردی یا محبت ہوتی ہے. لیکن آج اخبار میں نیوز میں ایک آرٹیکل تھا یا کسی اور اخبار میں کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب اپنا جو آپ ٹیکس کا ریونیو کا جو ٹارگٹ ہے وہ 4.3 سے 4.7 ٹریلین تک لے کے جائیں، 500 بلین اور بڑھائیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل مسئلہ ہے ڈالر ریٹ کا اور انٹرسٹ ریٹ کا. آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے ہم اپنے مفادات کو بچاتے ہوئے یا بہت زیادہ ہٹ نہ لیے ہوئے ہم ان سے اپنے مذاکرات کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں گے؟ جی یقیناً. میں تھوڑی سی بات کو پہلے سے جوڑتے ہوئے، جہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو، جہاں پہ پروٹیکشنزم ہو، جہاں پہ رولز ریگولیشن میں کنسسٹنسی نہ ہو، گورنمنٹ کی پالیسیز ویورڈ ہوں، وہاں پہ پھر وہی ہوتا ہے کہ جو ہم نے بھگتا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے بس مرات ملتی رہیں اور میں مقابلے کی دوڑ میں جو دنیا میں ہوتی ہے تبھی تو لوگ آگے بڑھتے ہیں، میرٹ نہ ہو کوئی چیز. اب رہا دیکھیں آئی ایم ایف کا معاملہ یہ ہے کہ دراصل وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہہ رہے آپ کو جو آپ کے مفاد میں نہ ہو. کیونکہ دیکھیں ہم نے بہت رکتے ہیں. آپ اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ آپ کو خواہ جتنا مرضی ناپسندیدہ لگے، دراصل وہ اکنامکس کی جو بنیادی حقیقتیں ہیں اس پہ مبنی ہوتا ہے. جی دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بہت عرصہ سٹرکچر ریفارمز نہیں کی، چاہے وہ انرجی کے سیکٹر میں ہوں. اب آپ اگر ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں کرتے، بجلی چوری کرواتے ہیں تو یہ آئی ایم ایف تو نہیں آپ کو آگے کہتا کہ تم گیس چوری کرواؤ پھر اس کو قیمتیں اور سبسیڈائز کرو. یعنی میں اور آپ صحیح بل دیں اور جو چوری کر رہا ہے اس کا بھی ہم پہ شفٹ کر دیا جائے. یہ کوئی مناسب بات ہے؟ یہ آپ ریفارمز کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ باہر جو ہے ایسے میٹرز لگائیں، آپ اس کا ایسا انتظام کریں کہ کوئی چوری نہ کر سکے. دیکھیں ہمارے ہاں مسئلہ ان ایفیشنسیز کا ہے، کرپشن کا ہے اور ڈیلیوری سسٹمز کا ہے. وہ کہتے ہیں بھئی آپ ان کو درست کریں. اگر وہ ہم اس کو
کو یوں پورٹرے کرتے ہیں کہ جی وہ ہمیں کہہ رہے ہیں آپ گیس کی قیمتیں بڑھائیں. بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بلا وجہ اپنے آپ کے پاس جیب میں 4 آنے نہیں 8 آنے کی سبسڈی کیوں دے رہے ہو؟ بالکل یا تو 8 آنے پیدا کرو. بالکل. اچھا اسی طرح وہ فسکل ڈسپلن میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو صحیح ٹیکس کا پوٹینشیل ہے وہ آپ اکٹھا کریں. اب یہ کس نے ایف بی آر کو کہا ہوا ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے, لوگوں کو کہہ دے کہ تم میرے بہاف پہ ود ہولڈنگ کر لیا کرو, اور وہ لوگوں کی جو صحیح انکم ہے جو ان کے لیولز ہیں ان کو چھوڑ دے اور غریبوں پہ ٹیکس کا برڈن بڑھاتا رہے. آئی ایم ایف نے تو یہ نہیں کہا, وہ کہتے ہیں آپ اپنے ٹیکس کے ڈھانچے کو درست کریں. تو جہاں جہاں دیکھیں ہمارے ہاں ہوا یہ تصور کہ آئی ایم ایف آ کر یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے غریبوں میں ظلم کرو, یہ تصور نہیں ہے. وہ ایک بنیادی معیشت کی جو حقیقت ہے, اصول, ان کے اوپر وہ بسد ہے. آپ ان کو پورا کریں, یا اگر آپ میں اتنی طاقت ہے کہ ان کو پورا بغیر کیے ہوئے آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہے جیسے ہمارے کچھ دوست جو خلیج ملکوں کے ہیں, پھر آپ یہ دیکھیں ان کی ہر پرسکرپشن ہمارے لیے نہ بھی صحیح ہو تو وہ آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بیلٹ ٹائٹ کیجئے اور اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو ختم کریں, کم کریں. تو کم کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے. حسن صاحب میں آپ سے اس کا بھی جواب دیجیے گا, لیکن میں اس میں ایڈ کرتا ہوں آپ کی طرف. لوگ کہتے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کاری بڑی اچھی چیز ہے, کچھ تھوڑا سا آپ کو ریلیف مل جائے گی, لیکن اصل تو جو مسئلہ ہے آپ کا وہ ہے جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں خسارہ ہے, ڈیٹ ہے. یہ پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیاں جو خسارے میں ہیں وہ ہیں, آپ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے. وہ کہ آج جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ حکومت نے وہ ایک ہولڈنگ کمپنی بنائی ہے جو تمام پرائیویٹ سیکٹر کا جو سب پبلک سیکٹر کمپنیز کو مینیج کرے گی. لیکن یہ جو چیزیں ہیں کہ جناب قرضہ, گردشی قرضہ, ٹیکس کم, یہ جو ساری ہماری بنیادی مسائل ہیں, وہ اصلاحات جو ہمیں کرنی چاہیے ہم نہیں کر رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی حکومت میں اتنی جان ہے, اس حکومت میں اتنی جان ہے, ہم کر سکتے ہیں یا کچھ وقت لگے گا؟ دیکھیے باہر سے جو آپ کو اس دفعہ جو قرضہ ملا ہے اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ جو آپ باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی میں یہ ہونا چاہیے اور واقعی ہونا چاہیے, اس کے لیے آپ کو ایک سپیس کریٹ ہو گئی ہے کہ آپ اقدامات کر سکتے ہیں. 6 مہینے 8 مہینے یا 1 سال کا مارجن آپ کو مل گیا ہے. دوسرا ایک اور فائدہ آپ کا یہ ہوا ہے کہ آپ کی ڈیپینڈنس آئی ایم ایف پہ کم ہوگی. بالکل. لیکن آپ یہ تصور کریں سعودی عربیہ سے کچھ نہ ملا ہوتا, چین سے کچھ نہ ملا ہوتا, $15 بلین کے لیے جا رہے ہوتے, بالکل, تو آپ صرف آئی ایم ایف کے سے لے رہے ہوتے. اب یہ ہے کہ لون تو ہے یہ, لیکن یہ ہے کہ جو برڈن جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا ہے, آئی ایم ایف پہ ڈیپینڈنس آپ کی کم ہے. اب اس کے ساتھ سب سے اہم یہی ہے کہ جب تک ہم اپنی بیلٹ ٹائٹ نہیں کرتے, جب تک ہم اپنی ذمہ داریوں کو بطریق احسن ادا نہیں کرتے اکنامک فیلڈ کے اندر, ہماری اکانومی آئی ایم ایف ٹھیک نہیں کرے گا. وہ ہم نے کرنی ہے. پروفیسر اشفاق حسن صاحب نے جوائن کیا ہے, مشکور ہیں ہم آپ کے. پروفیسر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری جو ہو رہی ہے یہ واقعتاً پاکستان کے لیے اس وقت ایک بڑی خوش آئند حقیقت ہے, اور جن لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے ہمیں ان کا معترف ہونا چاہیے. لیکن لوگ پھر بعد میں یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہو گیا, گردشی قرضہ کیسے کم ہوگا, ڈیٹ کیسے کم ہوگا, آپ کا خسارہ کیسے کم ہوگا, اور سب سے بڑی بات یہ اسٹیل مل, پی آئی اے اور یوٹیلیٹی سٹور, یہ سارے ادارے جو ہیں ان کو منافع بخش بنانا, یا مجھے معلوم ہے آپ ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو پرائیویٹائز کرو, ان مشکلات سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے گا؟ سر بات یہ ہے کہ جو کہنے والے ہیں نا سر, اگر ان کے ہاتھ میں چاند کا ٹکڑا بھی لا کر رکھ دے نا تو پھر بھی کہیں گے کہ نہیں دیکھیں اس میں ابھی بھی داغ نظر آ رہا ہے چاند. تو جنہوں نے کرٹیسائز کرنا ہے سر فار دا سیک آف کرٹیسزم یہ ہوتا ہی رہے گا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ دس از اے انپریسیڈنٹڈ that in such a short period of time investors are so upbeat on Pakistan کہ ایک لائن لگی ہوئی ہے اس وقت. آپ سعودی عرب کو تو ہم دیکھ رہے ہیں, یو اے ای ہے, اس کے علاوہ چائنا تو کرتا ہی رہا ہے, لیکن آپ جاپان کو دیکھیں, آپ ملیشیا کو دیکھیں, کوریا کو دیکھیں, یہ ہونڈائی کاریاں بنائیں گے نشاد گروپ کے ساتھ مل کر. اس کے بعد جرمنی کو دیکھیں, آپ برٹش ایئر ویز کی فلائٹ کو دیکھیں, کوئی ریزیوم کر رہے ہیں. تو یہ ان 6 months تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اتنا انٹرسٹ جو ہے فارن انویسٹر کا پاکستان میں ہو رہا ہے. سر بات یہ تھا کہ کمزوری ہماری طرف سے تھی, ہم نے دنیا سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہوا تھا پچھلے 10 سالوں میں.
गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा इशू था। मैं अभी नहीं कहता हूं कि गवर्नेंस बड़ी इंप्रूव हो गई है हमारी, गवर्नेंस उसी तरीके से है, लेकिन इसमें ये हुआ है कि इंगेजमेंट जो है पाकिस्तान का बाहर के दुनिया के ममालिक से बहुत ज्यादा हो गया है। आपके यहाँ विजिटर्स भी आ रहे हैं, अभी आप देखेंगे अगले महीने मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर भी तशरीफ लाएंगे। तो ये जो अब हमारे अपने वजीर आजम काफी दौरे कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर जो है मुल्क में कम और जो होना चाहिए मुल्क से बाहर वो ज्यादा फिर रहे हैं, पाकिस्तान का केस इंटरनेशनल फोरम पे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं सर, दिस इज वेरी गुड बिगनिंग, और आप देखेंगे कि इसके बड़े अच्छे असरात होंगे इकोनॉमी पे भी। एक सवाल आपसे मैं मजीद पूछता हूँ, जो एक आम आदमी या मुखालिफ जो पार्टियां वो कहती हैं जनाब ऊंची सतह पे तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का आदमी तो कहता है मुझे नौकरी दें और मेरी ये बिजली और गैस सस्ती करें, उनको मुतमईन आप कैसे करेंगे? बात यह है कि सर पाकिस्तान के आदमियों ने कभी ये नहीं पूछा कि उनके पिछले 10 सालों में जितने कर्ज चढ़ाए गए हैं इस मुल्क में, तो कोई नहीं सोच रहा था कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। जब आप कर्ज के अंबार लगा दें सर, पिछले 8 इसमें 2008 से 18 ये एक डेकेड गुजरा है, इसमें हमने सर $55 बिलियन के डेट ऐड किया है सर, $55 बिलियन। जी बिल्कुल। तो उस वक्त आदमी नहीं सोच रहा था कि उनके हुक्मरान कर क्या रहे हैं। तो जब इतना डेट आप लेंगे तो कोई ना कोई तो पेमेंट तो किसी न किसी को तो करनी होगी इसकी, या अब बारी आ गई है पेमेंट। ठीक ठीक। तो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हो तो फिर लगेंगे। ये मैं नहीं कहता हूं कि गवर्नमेंट इज टोटली इग्नोरेंट अबाउट के आम आदमी को, लेकिन सर इकोनॉमिक्स का एक तरीका होता है कि इतना हेवीली इंडेटेड कंट्रीज जो है वो फॉरेन इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ तो नहीं चल पड़ेगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक की तरफ जाएं, और इमरान खान साहब कहते हैं कि 2-3 साल मुश्किल हैं या शायद इससे भी कम, और आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे, लेकिन हर चीज़ हमारे यहाँ सियासत से मुंसलिक है। बात करेंगे ब्रेक के बाद सियासत की। ब्रेक पर चलते हैं नाज़रीन। नाज़रीन, पाकिस्तान में तकरीबन हर चीज़ का ताल्लुक़ सियासत से है, और अमूमी तौर पर जैसे मैंने शुरू में कहा, लोग ये कहते हैं कि वफाकी सतह पर तो चीज़ें बहुत मुनज़्ज़म और हुकूमत मुतहरक नज़र आती है, और नए घर बनाने की बात हो। आज ही मैं पढ़ रहा था कि 2000 बिलियन रुपए से 10 लाख नौजवानों को कारोबार बना के दिया जाएगा। जंगल उगाने की बात हो, प्राइम मिनिस्टर आज कहीं तकरीर में कह रहे थे कि अगले हफ्ते गुर्बत दूर करने के लिए एक बहुत मरबूत प्रोग्राम जो है उसको अवाम के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन हसन हकीज़ साहब, तो ख़ुद आपने पंजाब की हुकूमत की भी है, तो लोग ये कहते हैं कि सूबाई सतहों पर वो हरकियत नज़र वो तेज़ी नज़र नहीं आती जो वफाकी सतह पर है। और पाकिस्तान सूबों के लिहाज से कोई इतना छोटा मुल्क नहीं है, पंजाब तो यूरोपियन मुल्क। तो पहली बात तो क्या ये तअस्सुर दुरुस्त है, और क्या एक इतने बड़े मुल्क में क्या ऐसा एक निज़ाम चल सकता है कि सारी जो बुनियादी इस्लाहात या हर चीज़ का मुहर्रिक जो है वो वफाक हो, और सूबे सिर्फ ताबेदारी का इजहार करते रहें, या सूबों को ख़ुद भी हिस्सा लेना चाहिए। और ख़ास तौर पर लोग ये कहते हैं कि ठीक है ये बड़े बड़े भी काम करें, लेकिन सड़कें पुल ये भी ज़रूरी हैं। लगता है पीटीआई ने बिल्कुल ही ठेकेदारों को छुट्टी करा दी है। बताइए ना क्या कहेंगे। सूबों को ऑटोनॉमी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, और सूबों का एक बड़ा अहम किरदार होता है ये जो सेहत, तालीम और इंसानी फलाह के जो शोबे हैं, और इसमें सूबों का बुनियादी काम है। देखिए, सूबों पे या सूबों से नीचे के मसाइल जो हैं 2 किस्म के हैं। एक का ताल्लुक पार्टी से होता है, रूलिंग पार्टी से होता है, दूसरे का ताल्लुक प्रोविंशियल हुकूमत से होता है। अगर आपकी हुकूमत है पीटीआई की, अगर फेडरल पे है तो पंजाब में भी पीटीआई की है, और केपी में भी पीटीआई की है, और बलूचिस्तान में वो शेयर कर रहे हैं। सिर्फ सिंध एक सूबा है जो दूसरी पार्टी यानी पीपीपी के पास है। एक तो पार्टी को आपको ऑर्गेनाइज करना होता है
پروونشل لیول سے خاص کر ڈسٹرکٹ لیول اور اس سے نیچے، بلکہ اس سے نیچے بھی سب سے زیادہ فیلڈ سے آپ اٹھائیں. تھوڑا سا آپ کا قطع کلامی کی معافی، کیا پی ٹی آئی نے سیاسی طور پر اپنے آپ کو منظم اور متحرک کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ جو اس کا سیاسی عنصر ہے اس کو ابھی تک پس پش رکھا؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو لوور لیول پہ جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پی ٹی آئی کے سپورٹرز تو موجود ہیں لیکن تنظیم کی کمی ہے. تنظیم کا ہونا لوئسٹ کانسٹیچوئنسی سے شروع کر کے تحصیل گاؤں ہے یا سٹی ہے، پھر تحصیل ہے، ڈسٹرکٹ ہے، پروونس ہے، اس پہ سٹرکچر نہیں ہے. پورا سٹرکچر عمران خان کی پرسنالٹی کے گرد بنا ہوا ہے جو کہ ایڈوائزبل اسٹریٹجی نہیں ہے. ایک ایلیبوریٹ پولیٹیکل مشین، پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے ایک پولیٹیکل مشین ہوتی ہے، اوپر سے نیچے تک کام کرتی ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صوبوں کے پاس آئینی طور پہ اختیارات تو زیادہ ہیں لیکن صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ صحیح معنوں میں پرفارم نہیں کر رہی. اس میں خاص کر پنجاب کے اندر ایک لیڈرشپ کا ہمیں کرائسس نظر آتا ہے کہ ہو از دا لیڈر. چیف منسٹر لیڈر ہے، گورنر لیڈر ہے یا کوئی اور لیڈر ہے، تو اس میں یہ چیزیں بڑی واضح ہونی چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ ٹیم ورک ہوتا ہے پروونشل حکومت، لیکن چیف منسٹر نے ایک لیڈ دینی ہوتی ہے، ایک سوچ دینی ہوتی ہے، ایک ڈائریکشن دینی ہوتی ہے، باقی تو سارا کام ٹیم کرتی ہے. تو میرے نزدیک جو ہے یہ آپ کو ایک تجربہ کار ٹیم کی ضرورت ہے اور فیڈرل لیول پہ بھی میرا خیال ہے کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ متحرک ہمیں حکومت نظر آئے اور عوام کے جو معاملات اور مسائل ہیں ان کو آپ براہ راست ایڈریس کریں. ٹھیک، براہ راست تو ویسے جو کل پرائم منسٹر صاحب نے ذکر کیا کہ ایک پاکستان سٹیزن پورٹل جس کا مقابلہ ہوا یو اے میں، اس میں سنا ہے پاکستان کی جو یہ اپلیکیشن ہے اس کی اچھی ریٹنگ آئی ہے. پروفیسر اکرام صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کل جناب شہباز شریف صاحب کو تینوں کیسز میں جو نیب میں ان کے خلاف چل رہے تھے اس میں ان کو ضمانت ملی ہے. نواز شریف صاحب کو کل یا آج، بلکہ آج شاید اجازت ملی ہے کہ جو میڈیکل بورڈ نے کہا ہے کہ ان کو ہسپتال میں لایا جائے وہ ہسپتال میں آئیں گے، اور میں نے کہیں ان کا بیان پڑھا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ 1-2 ہفتے بعد مجھے بھی ضمانت مل جائے گی. اچھی یہ ان کی امید ہے. اس کے برعکس میں دیکھ رہا ہوں کہ آج علیم خان صاحب کا ریمانڈ بڑھ گیا ہے اور نیب نے اور جو پی ایم ایل کیو کے سینئر لیڈر تھے ان کو بھی بلایا ہوا تھا. تو کیا ہم سمجھیں نیب کی گرفت کمزور ہو رہی ہے یا نیب کو محنت کی ضرورت ہے، یا ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایک عدلیہ کا نظام چل رہا ہے جس میں کبھی چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گی، کبھی استغاثے کی مرضی کے مطابق ہوں گی، یا پھر ہم یہ کہیں کہ نہیں، اب پی ٹی آئی جو احتساب کا نعرہ لگاتی تھی اب اس کو وہ نعرہ چھوڑ کر کارکردگی کا نعرہ لگانا پڑے گا. یہ احتساب کا نعرہ جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ اپنی مقبولیت یا اس کو وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے. جی، وہ جس چیز کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی تھی وہ وہی جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جب تک آپ صحیح سٹرکچر ریفارمز نہیں کرتے، دنیا کی کسی بھی جگہ پر انویسٹیگیشن کو پروسیکیوشن سے انڈیپینڈنٹ رکھا جاتا ہے تاکہ جب وہ معاملہ پروسیکیوشن کے پاس آئے تو وہ اس کے عدالتی میرٹ دیکھے، اس کے قانونی پہلو دیکھے اور انہیں سمجھائے کہ آپ کے ہاں کیا لکوناز ہیں. بارہا اور پچھلے پروگراموں میں بھی ہم نے ذکر کیا کہ نیب کے اندر جو سب سے بڑے 2 مسائل ہیں، ایک تو وہ وہاں پہ ڈسکریشن اتنی زیادہ ہے کہ کبھی تو ایک آدمی جو اویلیبل ہے، بھاگ نہیں رہا، آپ سے ہر طرح کا تعارف کر رہا ہے، اس کو آپ قید کر دیتے ہیں، آپ کے پاس کوئی واضح ثبوت نہیں ہوتا، اور کسی کا آپ ریفرنس فائل کرنے کے باوجود بھی اسے اریسٹ نہیں کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی چاہیے اور احتساب ضرور ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ اس سے پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور پارٹی ہو وہ اس سے انکار کرے، یہ جمہوریت کا ایک حصہ ہے کہ وہ احتساب لا، مگر آپ اپنی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کو درست نہیں کر رہے ہیں. نیب آج بھی اسی طرح کے ہی آج اس میں ویکنیسز ہیں. ایک طرف تو میں نے عرض کیا کہ اس کے لاز کو آپ دیکھیں تو بہت ہی اس میں بیسک فلا ہیں، دوسری طرف اس کے اندر کیپیسٹی کے بہت سیریس ایشوز ہیں، اور وہ انویسٹیگیشن کے علاوہ پروسیکیوشن سائڈ پہ تو اور بھی
کھل کے سامنے آ جاتے ہیں جب عدالتیں ان کو سادہ سا سوال پوچھتے ہیں اور ان کے پاس جواب نہیں ہوتے. یعنی اتنا برا کیس بنایا ہوتا ہے کہ میں عرض کروں کہ اس سے کہیں بہتر تو میرے شاگرد جو انکم ٹیکس کے ٹرینڈ ہیں میں ان کو وہاں لگا دوں تو ان سے کہیں بہتر کیسز بنا پائیں گے اور میرٹ پہ بنائیں گے. تو یہ بہت پی ٹی آئی کو اب اس پہ توجہ دینی چاہیے. ایک تو وہ آئسولیٹ کرے اپنے آپ کو, کسی کیس میں ان کا کوئی منسٹر بات نہ کرے, اس سے ایک یہ تاثر جاتا ہے, اور دوسرا وہ ادارے کی کیپیسٹی کے لیے جو بہتر سے بہتر آفیسر وہاں مقرر کر سکتے ہیں ان کو لگائیں اور پروسیکیوشن کو درست کریں. کیا ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ شہباز شریف صاحب کو ضمانت ہو گئی ہے اور نواز شریف صاحب ہسپتال میں آئے علاج کے لیے, تو کیا ہم اب پی ایم ایل این یہ دعویٰ کرنا شروع کر دے کہ اس کے لیڈروں کے اوپر سے سب داغ ختم ہو گئے ہیں اور لہذا اب وہ بالکل صاف ہو کر سیاست کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک دوسری ایکسٹریم ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ایک سیاسی طرح سے اس کو تو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اپنی جیت کا اعلان کرتے ہیں, وہ ایک دھمالیں ڈالتے ہیں, مگر باہر کیف انہیں دیکھنا چاہیے کہ اس پورے پروسیس میں انہوں نے اپنے زمانے میں ان اداروں کو ٹوتھ لیس کرنے میں, آپ تو بہتر مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں, کتنا ٹوتھ لیس کیا, اس کے اندر کتنی بیکار کی بھرتیاں کیں تاکہ وہ ایک طرح سے سیاسی مقاصد اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے رہے. اور دوسرا یہ وہی لوگ تھے جب آپ کو یاد ہے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جب انہوں نے اس کو استعمال کیا تو اس وقت اس نیب کی کیسے گن گاتے تھے یہ لوگ. لیکن یہ مقدمات ختم تو نہیں جی بالکل نہیں. یعنی ضمانت کا ہو جانا ایک آپ کو وقتی طور پر سہولت ہے, لیکن ابھی آپ نے مقدمہ لڑنا ہے, استغاثے نے دوبارہ سارے, لیکن وہ کیس اچھے ہیں, آپ کو بتاؤں ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ کیسز بنے ہی بہت ایسی گراؤنڈز پر ہوئے ہیں کہ میں نہیں دیکھتا کہ آگے جا کر بھی اس میں مثبت طور پر جو وہ ٹیسٹ آف جسے ہم کہتے ہیں جو ایک جوڈیشل پرویو ہوتا ہے, مجھے اس کے لحاظ سے وہ اچھے بنے ہوئے نہیں لگتے. میں یہ بات اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ کہہ دینا کہ اس کے ایسڈ بیونڈ مین ہے کافی نہیں ہوتا, آپ کو اس کو پازیٹیو ایویڈنس سے ثابت کرنا ہوتا ہے, اور پازیٹیو ایویڈنس کی میں کمی دیکھتا ہوں. ٹھیک. حسن عقیل صاحب, آپ تو خود لکھتے ہیں, پڑھیں, اور لکھاری آدمی تو یہی کہتا ہے کہ بالکل کھل کر آزادی ہو, تو منٹو پہ پابندی لگی, اس کو بھی ہم نے یہی کہا. تو اب آپ نے کل سے خبریں پڑھی ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس پر پاکستان میں جو بے لگام ایک بحث, جس کو مرضی بدنام کر دیں, جو تصویر چھاپ دیں, جس کی قتل کا حکم دے دیں, تو حکومت نے یہ کہا ہے کہ اب ہم سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کریں گے. اس کے لیے اب مجھے نام نہیں یاد رہا, وہ کہہ رہے ہیں ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنے گی. بلکہ انہوں نے کل ملتان میں 4 لوگوں کو گرفتار کیا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں شاید حد تک آمیز کہہ لیں یا نفرت پھیلائی ہے. تو کیا سوشل میڈیا کو مادر پزد آزاد چھوڑ دینا چاہیے, ریگولیٹ کرنا چاہیے؟ کیا آنے والے دنوں میں سوشل میڈیا جو ہے وہ فارمل میڈیا سے زیادہ طاقتور ہو کر اس کی بات زیادہ سنی جائے گی, لہذا اس کے لیے لوگوں کو ٹرین کریں, اس کو ریگولیٹ بھی کریں, اور دیکھیں اس سے معاشرے میں کس قسم کے رجحانات پیدا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, سوشل میڈیا کی جو ایکسیس ہے وہ ایک لمیٹڈ طبقے تک ہے. اس چیز کا ذہن میں ویسے پروپیگنڈا اس کا بہت ہے. وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو ہمارا ریگولر میڈیا دیکھتا ہے, پڑھتا ہے, اور وہ جب خبریں, بہت سی سوشل میڈیا کی خبریں جب ٹی وی پہ آ جاتی ہیں تو پھر وہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ لگ جاتی ہے, وہاں سے وہ بعض دفعہ فلمیں پک کر کے اپنی نیوز میں چلا دیتے ہیں. دیکھیے, سوشل میڈیا یہ ایک نئی قسم کی ڈسکوری ہے جو پچھلے 10-15 سال میں بنی ہے. اس میں ہوا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ آپ جو مرضی کر دیں اور آپ کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا. اب چیز یہ ہے کہ اگر تو کوئی چیز پاکستان سے لوڈ کی گئی ہے اس کو تو دیکھا جا سکتا ہے, لیکن جو پاکستان سے باہر سے لوڈ کی بھی اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ جو آپ کو پاور ایک نئی ملی ہے اس کو سینس آف رسپانسبلٹی سے استعمال کریں. دوسرے لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ یا کہیں بھی جو چیز آتی ہے اس کو ویریفائی کریں, جو چیز وہاں لکھی ہوئی ہے اس کو سچ نہ سمجھیں, ویریفائی کریں. اور اس کے علاوہ اگر وہ ہیٹ لٹریچر ہے, جو کہ میں نے دیکھا ہے یوٹیوب میں بہت کچھ ہیٹ لٹریچر ہوتا ہے, اس پہ پابندی لگانا ضروری ہے. اس کے خلاف اقدامات کریں گے تو لوگ ڈسکریج ہوں گے. لیکن اگر آپ ایک سینسیبل طریقے سے نقطہ نظر پیش کرتے ہیں, آپ حکومت پہ کرٹیسائز کرتے ہیں یا عمران خان کو کرٹیسائز کرتے ہیں, فرق نہیں پڑتا. سلینڈر اور کرٹیسزم میں فرق ہے, اور اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اس فرق کو ایک تو جیسے آپ نے کہا لوگوں میں شعور پیدا کریں, لیکن اگر وہ حد سے آگے نکل جاتا ہے, اور اس میں یاد رکھیے گا اس میں پاکستان مخالف قوتیں بھی ہیں
جو روز بڑی آسانی سے لوڈ کیا جا سکتا ہے. تو کیا حکومت کو اس پہ توجہ دینی چاہیے؟ میں نے کئی ملکوں کا پڑھا ہے، جیسے میں نے شاید چین کا پڑھا. اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک آٹونومس باڈی تو کریٹ کر ہی رہے ہیں، آٹونومس باڈی کریٹ کرے، وہ اس کو دیکھتی رہے، اور اس میں اگر واقعی بہت زیادہ سیریس ایشو ہے تب ان کے خلاف کوئی عملی اقدامات کریں، ورنہ صرف وارننگ کے بعد ہی معاملات کو آگے بڑھا دینا چاہیے. لیکن بار بار آپ کو یہ کہنا چاہیے، یا ریگولر میڈیا پہ، پریس پہ، ٹی وی پہ، کہ سوشل میڈیا میں کیا ایٹیکیٹس آپ کو استعمال کریں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پولیٹکس میں ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے کہ عام زندگی میں بھی اب وہی زبان چلتی ہے. اکرام صاحب، کیا ہمارے اسکولوں کو، سوری اسکولوں میں نہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو سوشل میڈیا کی طرز ہے، اس کی ٹیکنیک، اس کو مینیج کرنا، جو ماس کمیونیکیشن کے ادارے ہیں وہ اداریہ لکھنا، نوٹ لکھنا، وہ تو سکھاتے ہیں، کیا ہم سوشل میڈیا کی جو پوری تعلیم ہے، اس کا جو پورا نظام ہے، وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں؟ اور کیا ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اس کو مانیٹر کر سکیں؟ کیونکہ اس کے لیے بھی بہت بڑا آپ کو ایک اپریٹس چاہیے. اب اس کو دنیا میں بہت جگہ کوشش ہوئی، سوائے آپ جیسے چائنا کا آپ نے ذکر کیا، وہاں تو ایک چونکہ بہت اور طرح کا نظام ہے، اتھارٹیرین ہی لوگ اس کو ویسٹ والے سمجھتے ہیں، مگر ویسٹ کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک حد فاصل ہے کہ جہاں یہ قانون کو توڑے، کسی کی ذاتی زندگی کو، تو جہاں بھی یہ قابل دست قانون ہو جائے اس کی حد تک تو ہمیں بھی اس پہ جانا چاہیے، مگر ایکسپریشن کو نہیں روکنا چاہیے. تو ناظرین، میرے خیال میں اپنے تئیں ہم سب لوگوں کو کوشش چاہیے کہ ہم خود اپنے خاندان کو اور بچوں کو بہت سمجھائیں کہ سوشل میڈیا کی اچھائیاں کیا ہیں اور برائیاں کیا ہیں، اور اس کو صحیح استعمال کرنے کے لیے ہم خود بھی تربیت لیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی یہ تربیت دیں، تاکہ اس کا استعمال جو ہے وہ ملک اور نظام اور خاندان اور افراد کے حق میں ہو. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.